اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور رہنا ہے، کیونکہ آج تصوف کے آسمان اور 7ویں صدی ہجری کی ایک ایسی عالی مرتبت ہستی اور حیرت انگیز شخصیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت انشاءاللہ مل کے پیش کریں گے، جن کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ جاتا ہے، جنہوں نے توحید کے صوفیانہ نظریے کی تشکیل و تعبیر کا تحریری کام کیا، جن کی خدمات تصوف کی دنیا میں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا انہیں شیخ اکبر کے لقب سے یاد کرتی ہے. 17 رمضان المبارک کو اندلس کے شہر مرسیہ سے روشن ہونے والے تصوف کے اس چاند نے اسپین سے لے کر کونیا تک سارا علاقہ اپنی روحانی حکومت کے زیر نگین کر لیا. 12 سال کی عمر میں ناظرین صرف ابن رشد جیسی بلند پایا شخصیت کو صرف 2 لفظوں ہاں اور نہ کے ذریعے سے فرت حیرت میں مکمل طور پہ مبتلا کر دیا. وہابی علم کے رازوں کو سمجھانے والے شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الحاتمی الطائی رحمۃ اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ 12ویں صدی کی انتہائی غیر معمولی شخصیت اور عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں. عالم اسلام کے چند اہم دانشوروں، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیاء میں سے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے. ناظرین، یہ وہ ممتاز و عالی شان ہستی ہیں جو سرکار بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا ثمرہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حبیب ہیں، جن کا نسب عرب کے قدیم اور سخاوت میں عالمگیر شہرت رکھنے والے حاتم تائی کے قبیلے بنو تیس سے جا کے ملتا ہے، جن کا گھرانہ علم و فضل، جاہ و جلال اور زہد و تقوی، پاکیزگی، طہارت و معرفت کے حوالے سے مرثیہ کے اعلیٰ طبقات میں جداگانہ شان رکھتا ہے. دادا، والد، والدہ، چچا، ماموں سب اپنے اپنے مقام پر مسند ولایت پر فائز تھے. یعنی شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا جو انتہائی پاکیزہ ماحول تھا. ناظرین، زمانے کے تمام علوم پر مکمل دسترس رکھنے والے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قرات سبع میں بھی کمال رکھتے تھے. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے عنایات ربانی سے مشرف اور اولیاء ربانین کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے. اور جس عمر میں ناظرین، یہ بڑی ایک کمال بات ہے کہ لوگ دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، رنگینیاں دامن کو کھینچتی ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ اس عمر میں فرائض کی پابندی کرتے رہے. عالم یہ تھا کہ پتھروں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا کرتے تھے. تالیفات اور تصانیف کی کثرت کے اعتبار سے پوری اسلامی تاریخ میں ایک بھی مصنف ناظرین ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے بعد اتنا بڑا اور عظیم الشان ذخیرہ علمی یادگار کے طور پہ چھوڑا ہو. یعنی لکھنے لکھانے کے اعتبار سے کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. یعنی عبادات و ریاضت،
مجاہدہ و مراقبہ، ذکر و شغل اور اوراد و وظائف، فرائض و سنت و نوافل، صبح خیزی اور شب بیداری کے مشاغل کے ساتھ ساتھ 80 برس کی عمر تک 800 سے زائد کتابوں کے مصنف، یوں کہیے کہ 80 برس میں 800 برس کے برابر علمی کام سر انجام دینے والے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے عمر کا ایک طویل حصہ تحصیل علم و عرفاں کی خاطر اسفار میں گزار دیا، اور انہی اسفار کے دوران ناظرین اپنی شورۂ آفاق کتاب فصوص الحکم اور 15,000 صفحات پر مبنی فتوحات مکیہ بھی تالیف کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ان کی ہتھیلی پر آ کر مکمل طور پر تھم گیا تھا، رک گیا تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی دعا کا فیضان ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ نے ارطغرل غازی کا بہت چرچا ظاہر ہے پچھلے 2-3 برسوں سے ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے فیضان کی وجہ سے خلافت عثمانیہ نے 600 برس تک 3 بر اعظموں پر ارطغرل غازی کی 18 نسلوں کے 36 سلاطین نے حکومت کی۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت کرنے والے بھی ناظرین ایک وقت میں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب اور غوث تسلیم کرتے ہیں اور انہیں پیشوائے ارباب تحقیق، امام اصحاب طریق، پیر و مرشد کاملہ، صدر الاسلام والمسلمین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ علماء مصر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص علم لدنی والوں کے کلام کو دیکھنا چاہے وہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم میں منفرد تھے، ان کی شخصیت تعریف و مناقب سے بہت بلند و عرفہ تھی اور وہ علوم الہیہ میں آفتاب درخشاں تھے، روحانیت کے علوم میں نجم الثاقب تھے، بلکہ مہتاب ولایت اور ظاہر و باطن کے بدر منیر تھے، تحقیق کے آفتابوں کے آفتاب تھے۔ آپ مدحت سرا کی مدحت سے بلند تھے، آپ کی فتوحات کی خوشبو چار دانگ عالم کو معطر رکھتی ہے، آپ احادیث و اخبارات کے صحیح ترجمان تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ ناظرین تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ خواب اور بیداری میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، کئی مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، خلفائے راشدین اور تابعین اور تبع تابعین سے ملاقاتیں اور گفتگو کا سلسلہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء اور رسول کا یعنی مکمل مشاہدہ کیا۔ میں نے قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے قرآن پڑھا، عیسیٰ روح اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشف اور رات دن کے الٹ پھیر کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور جب مجھے یہ علم عطا ہو گیا تو میرے لیے رات نہ رہی بلکہ پورا دن ہو گیا، میرے لیے سورج کا طلوع و غروب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر بس اسی ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 600 برس کی خلافت عثمانیہ کی تاریخ ناظرین ارطغرل غازی کے پیچھے سی ہستی تھی، اور کس طرح سے آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے ان کو ایک روڈ میپ دیا کہ 600 برس تک 3 بر اعظموں پر خلافت عثمانیہ جو ہے وہ راج کرتی رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، بڑی کمال شخصیت ہے صاحب، میں تو بڑا سچی بات ہے کہ مجھے تو ایک خاص قلبی میلان ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سب سے پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ بھی حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نظر آتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو جو آپ نے دعا دی، پھر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی نسب ہے وہ کیا کمال،
پھر تعارف میں ایک بات اور بھی خاص طور پہ آنی چاہیے کہ آپ کے دادا کا منصب، آپ کے والد کا منصب، آپ کی والدہ کا منصب، آپ کے ماموں کا منصب، آپ کے چچا منصب، یعنی آپ دیکھیے ایک جھرمٹ ہے ولایت کی جس کے اندر موجود ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلا. سبحان. اب دنیا تصوف کا بے تاج بادشاہ محی الدین اکبر، جنہیں الشیخ الاکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو اہل علم میں اپنی مشہور تصنیف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے اعتبار سے جانے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک. شاید ہی اہل علم میں کوئی شخص ہو جو ان کے نام کو نہ جانتا ہو. درست. سیدنا حضرت محی الدین ابو بکر محمد بن علی، اور ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، یہ حاتم طائی کے خاندان سے، بلکہ علماء نے لکھا کہ حاتم طائی کے سگے بھائی کی نسل میں سے ہیں، اور ہمیشہ شرف و عز سے نوازے گئے. اللہ نے انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا. جہاں تک آپ نے ذکر کیا سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو تصوف کی ولایت کی عظمت کا ایک نقش دل و روح میں ابھر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ابن عربی کی شخصیت کے تمام پہلو ان پر چھاپ نظر آتی ہے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. بے شک. اور اس کا سبب علماء نے یہ بیان کیا کہ آپ کے والد کو 50 سال کی عمر تک اولاد نہیں ملی، اور آپ مرید تھے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان. اب ان کی بیعت میں آنے والا ان کے زیر سایہ آ کر وہ رحمتیں، وہ برکتیں لوٹتا ہے. کاش کہ ربیع الثانی کے حساب سے ہم جو ان کی ولادت کا، ان کی وفات کا دن ہے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو ان عظمتوں سے نوازا کہ جدھر نظر اٹھ گئی واہ، انسانیت زندگی پا گئی. ایسے ہی. تو سیدنا حضرت شیخ محی الدین کے والد، ان کی اولاد نہیں تھی، یہ حاضر ہوئے. اب انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ان کے نصیب پر نظر ڈالی، کیونکہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اللہ اکبر. آنچ محفوظ است از خطا. بالکل ٹھیک. لوح محفوظ ان پاک لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، انہیں تو لوح محفوظ پر چلتے قلموں کی آواز آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں رکھی، لیکن میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں. غور و خوض کے بعد جب آپ نے ان سے مخاطب ہو کر بات کی تو فرمانے لگے کہ میری صلب میں ایک روح ہے، ایک روح. اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مل جائے. اللہ اکبر. اب اس نقطے کو جس انسان نے سمجھا اس پر یہ راز منکشف ہو گئے کہ محی الدین حضرت شیخ اکبر ابن عربی کی ساری عظمتوں کا راز ہی یہاں چھپا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کا خاندان وہاں سے چل کر اندلس پہنچا. اندلس کے جنوب میں واقع مرسیہ ریاست میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مشرق میں مستنجد باللہ کی حکومت تھی، اندلس میں ابو یعقوب یوسف تھے، مرسیہ اور بلنسیہ پر سلطان محمد بن سعد کی حکومت تھی، اور ان تمام علاقوں میں اس وقت کے صوفیاء اولیاء کی بھرمار تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس انداز میں جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے والد ماجد، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفاس محققین میں سے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ جن کا ایک ایک سانس اللہ کے ذکر کا قیدی تھا.
یہ کہہ دینا آسان ہے، اللہ اکبر، لیکن جب انسان اس مرتبے پر ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک سانس، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ کیفیت تھی ان کے والد ماجد کی کہ ان کا کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ بے شک، بلکہ یہاں تک دیکھیں نا کہ جب پردہ فرمانے کا ان کا وقت آیا تو 15 روز پہلے ابن عربی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بتلا دیا تھا کہ بدھ کے روز جو ہے میں پردہ کر جاؤں گا، جی ہاں، پہلے خبر دے دی تھی، خبر دے دی تھی۔ اچھا، پھر دادا کا مقام آپ دیکھیں، وہ مطلب قاضی القضاء کے عہدے پہ رہے اور ولایت کا اپنا ایک مقام تھا۔ جہاں تک ان کے تصوف کا تعلق ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں تصوف کی وہ کیفیت ہے کہ آپ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو رہبانیت سے پاک رکھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دوسرے غیر مذہب لوگوں کی طرح دنیا سے بے کنار ہو کر اپنے آپ کو نہیں رکھتے، بلکہ دنیا میں رہ کر دین کی پاسداری کرتے ہوئے اخلاق اور کردار کی بلندیوں پر پہنچ کر اللہ سے اپنا تعلق کس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جب اللہ سے غافل نہیں ہوتے تو اس کی مخلوق کے ساتھ پھر ہمدردی کے، پیار کے، محبت کے ایسے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ آپ کے ماموں ابو مسلم خولانی ہیں، ان کا تو یہ مقام تھا کہ پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے، ایسے ہی، اور اس دوران اگر کوئی لمحہ ایسا آتا کہ اللہ کی یاد میں سستی کا کوئی پہلو نکلتا تو آپ اپنی ٹانگوں پر چھڑی مار کر کہتے کہ جانور کو چھڑی مارنے سے بہتر ہے کہ تمہیں متنبہ کیا جائے کہ تم اللہ کی یاد میں سستی کا ارتکاب کرتے ہو۔ آپ کی والدہ بھی پائے کہ ولیہ خاتون تھیں۔ آپ اپنے بارے میں دوسرے جو ماموں تھے یحییٰ بن یغان، مطلب وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ دیکھیں، دونوں ماموں، آپ کے چچا، سب آپ کے چچا کا جو مقام تھا، بلکہ آپ کے چچا کا آپ کے والد کے بعد زیادہ اثر آپ کی شخصیت کے اوپر تھا۔ ظاہر ہے کہ پورا خاندان ہے۔ آپ اپنے خاندان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ شاندار عز و شرف کا حامل، ٹھیک، میں العربی الحیتمی ہوں، جود و سخا میرے ہمزاد ہیں، واہ واہ واہ، اور ہم قرن با قرن عز و شرف پاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس انداز میں اپنے والد کے ہاں پھر اپنا بچپن آپ نے تمام علوم پر اس طرح سے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ صرف تصوف نہیں، تفسیر ہو، حدیث ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، شاعری ہو، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ شیخ محی الدین اکبر کسی طرح بھی کہیں کمی دکھاتے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کی دنیا میں مقام و مرتبہ جو ہے وہ اتنا بلند نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت بالکل جدا گانا، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صحابہ کرام کی بارگاہوں میں حاضریاں، ملاقاتیں، یعنی اللہ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے حضور جو ہم اپنی عقیدت و الفت کا، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں ہم جہاں تک آپ کے مرتبے کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ شیخین، دو شیخ، یہ لفظ ہمیں ملتا ہے ہر فن کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر۔ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ان میں شیخین بولا جاتا تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم فقہ میں دیکھتے ہیں تو فقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں شیخین کا لفظ آئے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مراد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم فلسفہ کی طرف دیکھیں، ہر ایک میں دو دو شیخ ملتے ہیں، لیکن جب ہم تصوف وحدت الوجود کے اندر جاتے ہیں تو صرف ایک ہی شیخ ملتا ہے، وہ شیخ اکبر ہے، محی الدین ابن عربی۔ کیا بات، کیا تو یہ آپ وحدت الوجود میں جو اعلیٰ حضرت نے بھی اشارہ کیا اور دیگر بھی ہمارے جس طرح علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کی طرف کے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے، تو اسی سے پرتو لے کر شیخ محی الدین ابن عربی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کائنات کی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ درست۔ تو یہ تصوف کا جو آپ نے آغاز دیا، یہ چیزیں تو پہلے موجود تھیں لیکن اس کو باقاعدہ مدون و مرتب کیا، تو اس حوالے سے یہ بانی قرار پائے اس سلسلہ کے۔ تو ہم
ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ان کا بلند درجہ اور ان کا بلند مقام ہے تصوف میں کہ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الشیخ من کمل العارفین باجماع اہل الطریق وکان جلیس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی الدوام. یہ بہت بڑا جملہ حضرت امام عبد الوہاب نے عطا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں اہل طریق کا یہ اجماع ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی علی الدوام ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہا. اللہ اکبر. اللہ. تو جس کی ہمیشگی کی گواہی اتنے بڑے ولی کامل دے رہے ہیں, اور یہ بھی بذات خود عبد الوہاب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بخاری شریف سبگن پڑھی ہے. اللہ. تو وہ آپ کو اس قدر بلند درجہ پر دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مکتوبات شریف میں یہ بات واضح کرتے ہیں, ان کا مرتبہ کرتے ہوئے کہ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں, طعن و تشنیع کرتے ہیں, ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کی شخصیت کو وہ اپنی نظر میں, اپنی نگاہ کامل میں وہ اعلیٰ عرفہ سمجھتے تھے کہ جو اعتراضات سے مبرہ ہے. درست. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر 80 برس کی تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ آتی ہے روایتوں میں, تصنیف کا, تالیف کا جو کام کر گئے آپ, یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرد واحد نے صدیوں کا کام اپنے ذمہ لیا اور صدیوں کا کام کر کے چلے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کام جو کہ نہ اس سے پہلے دیکھنے کو ملا نہ اس کے بعد دیکھنے کو ملا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کام لے لیا. ذرا بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام المکاشفین, بحر الحقائق, امام الحقیقتی و امام الطریقتی, مفتی شریعت و طریقت, الکبریت الاحمر, البحر الزاخر, الشیخ الاکبر, خاتم الاولیاء, سیدی محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی حاتمی اندلسی علیہ الرحمہ کی ولادت پیر کے دن 17 رمضان المبارک سن 560 ہجری میں اندلوسیہ کے شہر موریسیہ میں ہوئی, اور شیخ اکبر علیہ الرحمہ کا وصال سن 638 ہجری میں 22 ربیع الثانی کو ہوا. اور شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی عمر کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں فتوحات مکیہ میں تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میں بخار کے سبب نہایت شدید بیمار تھا, دیکھا کہ شر کی قوتیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میری طرف آگے بڑھ رہی ہیں. ایسے وقت میں اچانک ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت شکل کی کوئی شخصیت تشریف لائیں اور انہوں نے شر کی قوتوں کو فنا کر دیا, وہاں سے بھگا دیا. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, مجھے جواب دیا گیا کہ میں سورہ یاسین ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا بخار ختم ہو چکا ہے اور میرے والد ماجد میرے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی تصانیف کی تعداد 500 سے زائد ہے, اور اگر ہم خاص طور پر شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتب کی میں کچھ اہم نام آپ کی خدمت میں پیش کروں تو الفتوحات المکیہ, فصوص الحکم, تنبیہات علی علو الحقیقت المحمدیہ, بلغت الغواص فی الاکوان الی معدن الاخلاص فی معرفت الانسان, کتاب الیقین, کتاب المحبہ, الرسالۃ الی الامام الرازی, رسالۃ القربہ, عنقاء مغرب فی ختم الاولیاء و شمس للمغرب. یہ وہ اہم ترین کتابیں ہیں جو شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے 500 تو ظاہر کتب جو تصانیف آپ کی ہیں وہ تو سامنے اس وقت موجود ہیں, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 800 سے اوپر اس کی تعداد بھی بن جاتی ہے, ایسا ہے؟ جی یقیناً ایسا ہی ہے. آپ کوئی تقریباً 1000 کے لگ بھگ آپ کی کتب جو ہے وہ کہا جاتا ہے, لیکن جب آپ نے باقاعدہ ایک شخص کو اپنی کتابوں کی اجازت تحریراً آپ نے عنایت فرمائی تو بعض روایات میں تقریباً 500 کتابوں کی فہرست آپ نے خود جو ہے وہ امت کو عنایت فرمائی. فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ یہ آپ کی نہایت ہی اہم ترین 2 کتابیں ہیں, اور ان کتابوں میں آپ علیہ الرحمہ نے اپنے الہامات, تجربات, مشاہدات, استنباط,
قیاس اور اجتہاد کی روشنی میں بہت سے مسائل تصوف اور دینیات پر بحث کی ہے۔ فتوحات مکیہ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، فصوص الحکم کے بارے میں تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب آپ کو خود عطا فرمائی۔ فتوحات مکیہ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کے ساتھ تحریر فرمائی، اور کیونکہ اس کتاب کو مکہ مکرمہ میں مکمل کیا، اس لیے اس کتاب کو مکہ مکرمہ فتوحات مکیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تقریباً 35 برس تقریباً کے بعد جی تقریباً آپ نے اس کتاب کو تحریر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا، اور ایک طویل مدت تک یہ کتاب بیت اللہ کی چھت پر رہی، بارشیں ہوتی رہیں، لیکن جب آپ نے اس کتاب کو نیچے اتارا تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اسی طرح محفوظ و مامون رکھا۔ اس کتاب میں تقریباً 560 ابواب ہیں، علم العقل، علم الاحوال، علوم الاسرار، یہ وہ موضوعات ہیں جو شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں آپ زیر بحث لائے۔ شیخ عثمان یحییٰ جو حلب شام کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے فتوحات مکیہ کے تمام نسخہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع اور مستند ترین نسخہ تیار کیا، جس میں آپ نے تقریباً ابتدائی کام کو 14 جلدوں میں آپ نے شائع کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو تقریباً 40 جلدوں پر مکمل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر میں ایک اور بات قابل توجہ آپ کو بتاؤں کہ پیرس کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے، پھر مسلمان ہوئے، علی شوت کیفتیش، پوری زندگی شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے علوم پر اپنی زندگی کو آپ نے مکمل کیا۔ آپ نے شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتابوں کو فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کر کے پیش کیا، اور الولایۃ والنبوہ عند شیخ محی الدین ابن العربی بھی آپ نے تصنیف فرمائی۔ ولیم چٹک ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور تھے غیر مسلم، شیخ اکبر کی کتابوں پر تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے اور بالآخر شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پورے گھرانے کو اسلام کے نور سے منور فرمایا۔ خاص طور پر ان کی کتاب The Self Disclosure of God, The Sufi Path of Knowledge، ابن العربی The Hair of the Prophets، یہ کتابیں آپ کی قابل توجہ ہیں۔ اسی طرح استاذ محمود بن محمود الغراب، اور حال ہی میں جو لبنان کی ایک بڑی پروفیسر ہیں ڈاکٹر حکیم سعاد الحکیم، جنہوں نے المعجم الصوفی اور نظریۃ الحب ان ابن العربی آپ نے تصنیف فرمائی۔ اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی برکت کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس وہ مبارک ہستی ہے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت آپ کی طرف خط روانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے علم کے مطابق روئے زمین پر شیخ اکبر کے علوم کا وارث آپ سے زیادہ بڑی کوئی شخصیت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر، ذرا یہ بتائیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کا ظاہر ایک طویل عرصہ اسفار میں گزارا ہے اور کئی جگہوں کے آپ نے سفر کیے، یعنی اندلس سے لے کر کونیا تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رنگ جما رہا ہے۔ اچھا، ایک تو پہلے تو اسفار کی تفاصیل بتائیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ارطغرل غازی کا معاملہ ہے، خاص طور پہ آپ کی ملاقات، پھر آپ کے فیضان کا منتقل ہونا، ایک لمحے جو ہے وہ اپنا مشاورت کرنا، گائیڈ لائن لینا، پھر خلافت عثمانیہ کی جو 600 برس کی پوری تاریخ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مکمل فیضان ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ محترم جنید صاحب، سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی
اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمائی ہے وہ سیرو فی الارض اس کا ارشاد ہے کہ زمین میں چلو پھرو تاکہ تمہیں قدرت الہیہ کی عظمتیں نظر آئیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کے حصول کے لیے، اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے سفر کی اتنی رغبت دلائی ہے درست کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے گور تک۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ علم طلب کرو خواہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر اکابرین نے اپنی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ سفروں میں گزارا اور وہاں سے مختلف کمالات اپنی ذات میں جمع کیے۔ سیدنا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 23 سال سفر میں گزارے ہیں، اور ان اسفار میں آپ نے جو کچھ پایا اس پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام لکھا الاسفار عن نتائج الاسفار، کہ سفر اور ان سفروں کا نتیجہ۔ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اندلس سے سفر شروع کیا تو آپ مختلف علاقوں میں گئے، یہاں سے آپ مکہ مکرمہ بھی پہنچتے ہیں، طائف بھی جاتے ہیں، موصل بھی، قاہرہ بھی، حلب بھی، آرمینیا بھی، بغداد بھی، اور بہت سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ کونیا جاتے ہیں، کونیا سے آپ پھر دمشق کی طرف آتے ہیں جہاں آپ کی زندگی کے آخری ایام گزرتے ہیں۔ ٹھیک، علماء لکھتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک، اور اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت پرندہ عرش کے ستونوں پر حلقہ بنائے ہوئے ہے۔ اچھا، اور وہ پرندہ ان کے قریب ہوا اور ان کے کان میں کہا کہ مشرق کی طرف سفر کرو، اچھا، میں آسمانوں میں تمہارا مرشد ہوں گا، ٹھیک ہے، اور زمین پر فاس کے علاقے میں تمہیں رہنما ملے گا۔ ہاں، اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، دور وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے مختلف علاقوں میں سفر کر کے وہاں کے صوفیاء سے، وہاں کے علماء سے، اور بعض علماء نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ شمالی افریقہ میں بھی گزارا، اور وہاں آپ کی ان جہد مسلسل سے، آپ کی کاوشوں سے اسلام کا نور پھیلا، وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو سیدنا حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی اس طرح سفر کر کے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 800 کے قریب کتابیں، آپ کی شاعری، اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں جی جی، تو وہاں آپ نے ایک طویل قیام کے دوران فتوحات مکیہ کو مکمل کیا جو 4000 صفحات پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 15,000 صفحات پہ مبنی ہے۔ بہت طویل کتاب ہے۔ جی جی، بالکل ایسا ہے۔ اور آج جب مغرب پر یہ راز کھلا ہے اور اس پر تحقیق کرنا شروع کی ہے تو اس سے وہ زندگی کے ایسے ایسے راز منکشف کر رہے ہیں جو انسان کو حیرت میں اچھا، حیرت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، علامہ صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو وہ بات میرے ذہن میں اس وقت بھی تھی کہ اس پہ ذرا سا تھوڑا سا ہم رک کے بھی گفتگو کریں کہ ان اسفار کے دوران جو ہیں جو کشف کے معاملات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل جو ان کی زیارتوں کا دیدار کا سلسلہ، حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، شیخین کی بارگاہ میں جانا، یہ ایک الگ تسلسل آپ کا چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ان پاک لوگوں سے ملاقات ہونا اس راستے کے طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیات ہیں جو بندے پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم اور اپنے اخلاق سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے کچھ دن آپ تنہائی میں قبر کے اندر اتر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک، ایسا وقت آتا ہے کہ اپنا شاہی لباس اتار کر چرواہے کو دے دیتے ہیں، اس کا اپنے بدن پر زیب کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک ارطغرل کا تعلق ہے، آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اور ارطغرل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کو اتنا فیض دیتے ہیں کہ اس کے بعد ارطغرل نے جو علاقے فتح کیے ان کا اثر ترکی میں آج تک نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سید
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ جو فیض آپ کا اس طرح سے بھی منتقل ہوا، آپ بھی دیکھیے کہ اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ترکیوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت، عشق صحابہ کو جس انداز سے پروان چڑھایا، آخری سلطان تک ہمیں وہ معاملہ نظر آتا ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ وہی فیضان تھا جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے منتقل ہوا. اچھا ایک سوال تو اس میں ظاہر یہ ہو گیا، ساتھ ساتھ ایک بات اس میں جو بڑی اہم ترین ہے میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ کلام کیجئے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جہاں ناقدین نے تنقید کی، وہاں بعد میں جا کے انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ نہیں یہ وقت کے کتب ہیں، ان پہ ہم کلام نہیں کر سکتے، لیکن جن اکابرین نے خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کھل کے خراج تحسین پیش کیا، ان کے بارے میں بتائیے. جی اس میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے جس کو سمجھ نہیں آئی اس نے تنقید کی ہے، اور جس کو سمجھ آ گئی اس نے تعریف کی ہے. جی جی جی. تو حضرت علامہ ابن حجر مکی حاتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان کے حوالے سے، آپ بڑا زبردست ایک جملہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں عطا کرتا ہے، وہ حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے تو غاسون کی، تو جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، ایسے اولیاء اکرام ہم نے ان کی زبانوں سے سنا ہوا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یگانہ روزگار تھے. یعنی جن کو یہ بڑا سمجھتے وہ ان کو یگانہ روزگار سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کے حوالے سے جو جملے عطا کیے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، تو آپ وہاں پر ان کو کہتے ہیں خاتم الولایت المحمدیہ فی زمانے ہی، اپنے زمانہ کے خلافت محمدیہ کی جو مہر لگانے والے ہیں وہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی کہ انہوں نے ان کی بڑی تردید کی ہے یا اس طرح کے اشارات، تو میں ایسے لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ان کی تفسیر ابن کثیر کی طرف. اس کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ ان کا ایک واقعہ لکھتے ہوئے پہلے جو جملے لکھے ہیں نا ان کی شان میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں الفقیہ الامام ابو بکر ابن العربی احد و ائمۃ المالکیہ. اب جو اتنا بڑا مفسر ان کو الامام کے لفظ سے یاد کر رہا ہے اور ان کو الفقیہ کے لفظ سے یاد کر رہا ہے، تو فقیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ کفر کر رہا ہے، بلکہ فقیہ کا تو مطلب ہے جو لوگوں کو دین جو ہے کھول کھول کے عطا کر رہا ہے. یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور جو علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے بارے میں جو بات کی، آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بحر الحقائق ہیں، حقیقتوں کے یہ سمندر ہیں. تو اس قدر ان کے ساتھ جو ہے ان اکابرین نے محبت کی اور ان کے بارے میں اپنے کمنٹس جو ہیں وہ عطا کیے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی حقائق کا ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، بحر الحقائق یہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الیواقیت والجواہر کے اندر بیان کیا ہے، امام الطریقہ، بحر الحقیقہ،
یعنی حقیقت کے یہ سمندر ہیں، وہ بھی حقائق اور یہ بھی حقیقت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کسی ایک کی ایک ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ آراء جو ہے وہ مختلف اولیاء اللہ کی، یعنی جس نے جس رنگ میں آپ کو پایا وہ بیان کیا، اور بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک اور میں اشارہ کر دوں، جو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی کہ انہوں نے ان کا رد کیا ہے، نہیں، بلکہ میں نے جو پڑھا مرکات کے اندر، اور یہ بات اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھی ہے، ان کی علوم مرتبیت کو ظاہر کرنے کے لیے مرکات کے ریفرنس، تو مرکات میں ملا علی قاری بیان کرتے ہیں وہ مشہور واقعہ جو جنید بغدادی کا بھی ہے اور ان کا الگ ہے، کہ آپ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھے تو اس وقت ایک نوجوان ان کے ساتھ تھا، اس کو کشف ہوا اس کی والدہ جو ہے وہ آگ میں جل رہی، تو آپ نے وہ 70,000 کلمہ طیبہ پڑھا ہوا، وہ ثواب اس کو پیش کیا تو وہ فوری طور پر اس کا جو ہے وہ نار کو گلزار میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پر ان کا یہ کہنا کہ اس نوجوان کا کشف، یہ ہے ان کی علوم مرتبیت، کہ وہ کشف میں ہے، اس کے کشف کو یہ اپنے کشف سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مکاشفہ آپ کے مکاشفے کی تصحیح کر رہے ہیں اور اس کی تحدیث کر رہے ہیں، اور آپ اس کے کشف کی صحت جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے، اس ساری بات، ان ساری گفتگو میں آپ مجھے بتائیے کہ ایوریجلی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 100 صفحات روز کے بنتے ہیں، آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں لکھے۔ اچھا، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی کوئی شخص جو ہے 100 صفحات روز لکھ سکے، آپ بھی ظاہر کتب کے لکھنے والے ہیں۔ ایک اور جو اہم ترین بات ہے کہ ظاہری علم تو اپنی جگہ جو حاصل کیا والد سے اور چچا سے اور دیگر، لیکن یہ ظاہری علم کا معاملہ نہیں ہے، یہ علم لدنی کا معاملہ ہے، یہ وہابی علم کا معاملہ ہے کہ اتنا سب کچھ کر کے چلے گئے کہ جو صدیوں پہ محیط ہو کے رہ گیا، دنیا ابھی تک اس کی وضاحتیں کر رہی ہے اور طیب سمجھ نہیں آ رہا کو درجہ حاصل تھا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ ربیع الثانی کی خصوصی دعا آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ انشاءاللہ آئے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ماہ ربیع الثانی میں مسلسل پورا مہینہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ، یہ ورد پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب شامل ہوگا جو ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہی ہے تو اس کے لیے تم اپنے رب کریم سے لا لگا لو، یعنی لا لگانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے قریب، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم